فرمایا اور یاد رکھے عمر کا ذکر تو وہ ہے کہ جہاں کیا جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اور آج بھی ہماری گلی کنچوں کے اندر بھی شیطان بھٹکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شیطانوں کو اگر بھگانا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر عمر کرنا شروع کر دو، شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بھاونا گھر میں تو خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں شیطانوں کو بھگانا ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمر عمر کرنا ہے، علی علی بھی کرنا ہے، عمر عمر بھی کرنا ہے. تو آج ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، میرے پاس وہ الفاظ کہاں ہے کہ میں عمر کی ذات کو بیان کروں جس کی شان و عظمت خود اللہ ذکر فرمائے، جن کی تعریف کے ڈنکے اور شوہر خود قرآن کی آیتیں بیان کرے، جن کی تعریف خود مصطفیٰ کرے. اس عمر کی بھلا شان کیا بیان ہو سکتی؟ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. میرے عزیز یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ عمر کی عظمت بیان کرے، لیکن سنیں اللہ نے سرکار عمر کو کیا شان عطا فرمائی. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے، اور یہ عمار بن یاسر کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. سرکار فاروق اعظم کو معاذ اللہ کافر، باغی، جہنمی کہنے والے جن 4 صحابہ رسول کو مانتے ہیں مومن، ان میں سے ایک نام عمار بن یاسر کا ہے. اس کا عمار بن یاسر کا ہے، اور ان کو وہ محبان علی کے اندر شمار کرتے. حضرت عمر کی فضیلت، اور روایت کرنے والا بھی علی کا دیوانہ، علی کا چاہنے والا. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کونین کے والد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے ذکر فرمایا کہ عمار جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے کیا بات ہے. کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا تھا. تڑپ کے بولے نا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا، اور میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذرا جبرائیل مجھے بتاؤ. کہا یا رسول اللہ بیان کرے میں آپ کو کیا بتاؤں. کہا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ کہ یقیناً اللہ نے بڑی عظمت میرے عمر کو زمین میں عطا فرمائی ہے، زمین کے چپے چپے میں میرے عمر کی شان و عظمت ہے، لیکن ذرا بتاؤ کہ آسمان والوں کے نزدیک، آسمان کی بلندیوں میں میرے عمر کا مقام کیا ہے، میرے عمر کی شان کیا ہے، میرے عمر کی رفعت کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمر کی شان و عظمت آسمان والوں کے نزدیک کتنی بڑی ہے کہ جتنی عمر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اپنی امت کو جتنے سالوں تک تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، 950 سال. یا رسول اللہ اگر آپ کا جبرائیل آپ کی چوکھٹ 950 سال تک بھی جو فضیلت عمر کی آسمانوں میں ہے اگر بیان کرتا جائے تو بھی عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. جس کی شان کے ڈنکے آسمانوں میں اتنے بڑے کہ 950 سال اگر جبرائیل بیان کرے، کون؟ فرشتوں کا سردار میں اور آپ نہیں، فرشتوں کا سردار اگر 950 سال وہ کہہ رہے 950 سال
فرمایا اتنی شان والی ذات کہ جس کے قصے کہانی بے شمار جو ہے ولیوں کی سیرت کے اندر جو ہے کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی محمود غزنوی کا وزیر بن جائے، اگر کوئی محمود غزنوی کا وزیر بن جائے تو اس کی شان اور عظمت کے ڈنکے دنیا والے بجاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ جو مصطفیٰ کا وزیر ہو، جو مصطفیٰ کا وزیر ہو، جو جانے کائنات کا وزیر ہو، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی. تو سنتے چلیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر کون ہے، کس کس کو وزیر مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے آسمان میں 2 وزیر ہوتے ہیں، زمین میں 2 وزیر ہوتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین میں میرے 2 وزیر، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے. جس کو وزیر مصطفیٰ کہے، کیا بیان کرو شان عمر، کیا عظمت اور شان بیان کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن آؤ میں آپ کو اس ہستی کی زبان سے سرکار عمر کی شان اور عظمت کو ذکر کروں کہ جس کا نام لے کر آج گمراہ فرقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب چونکہ محرم کا مہینہ ہے اسی لیے میں نے یہ عنوان کا انتخاب فرمایا، لیکن میں عنوان لے کر یہ آنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر اور قرآن کو کتنی اہمیت دی حضرت فاروق اعظم نے. لیکن چونکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اگر گفتگو ہو تو جو ہے وہ قابل قبول ہیں، اور ایسی باتوں سے ہماری امت ہمارے درمیان جو ہے لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. چونکہ اب اہل بیت نبوت کا مہینہ آنے والا ہے، گلی کوچوں کے اندر ہماری قوم کا بچہ حسین کے نام کے نعرے لگاتا ہوا نظر آئے گا. گلی کوچوں کے اندر حسین ابن علی کی شان و عظمت کے ذکر کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ بفضل تعالی ہم جو ہے راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، ہم سواد اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے اہل بیت مصطفیٰ کے صحابہ کے سچے نوکر ہیں. الحمدللہ ہمارا مسلک کی اعلیٰ حضرت ہے. جس طرح ہم جو ہے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن آؤ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عنوان چھیڑنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ عمر جو ہے غدار اہل بیت کا نام نہیں، وفادار اہل بیت کا نام ہے. بڑی کوششیں کی گئی لوگوں کو پیسے کھلا کر، خانقاہی لوگوں کو پیسے کھلا کر کہ عمر کی شان کو کم کیا جائے، ابو بکر کی شان کو کم کیا جائے، ان کو باغی کہا جائے، معاذ اللہ ان کو بے وفا کہا جائے. او خبیثوں کیسی ظالمانہ باتیں کرتے ہو. ارے جس نے مصطفیٰ کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ کبھی بھی مصطفیٰ کی اولاد کا غدار نہیں بلکہ سچا وفادار ہوا کرتا ہے. سیدوں کی محبت پہلے سمجھے کیا ہے. قرآن میں جس طرح نماز فرض ہے، قرآن میں بتایا ہم نے کہ حج فرض ہے صاحب مال پر، قرآن میں ہم نے سنا زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر، قرآن کے بے شمار احکامات ہیں. لیکن میرے بھائی نماز بھی فرض ہے اور اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. اور یہ میں نے اور آپ نے کسی اور میں حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب تم فرما دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت کی محبت. اب مجھے ذرا یہاں جملہ بتائیں، حضرت توجہ جاؤں گا کہ جس عمر نے صرف سورہ بقرہ قرآن کی بہت پہلی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور ہمیں وہ کب یاد آتی ہے جب گھر میں مصیبت آتی ہے، ہمیں کب یاد آتی ہے جب جنات گھر میں آ جاتا ہے، باپو 10 دن پڑھنے پڑے گی سورہ بقرہ. آج مومنوں نے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کو یاد کر لیا، لیکن یہی وہ سورہ بقرہ ہے کہ اس میں اللہ کے بے شمار اسرار و رموز کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو حضور کو عطا فرمائے وہ قرآن میں موجود ہے. لیکن ہم بس ایک رسم ہو چکی
یہی سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے، کوئی انڈیا، پاکستان، عراق یا ایران یا سعودی عربیہ کے کسی مفسر سے نہیں سیکھی، کس سے سیکھی؟ جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئے، خود صاحب قرآن سے سیکھی، اور صرف سیکھی نہیں، اس کی تفسیر، اس کے اسرار و رموز سب کو سیکھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھے، کیا عمر کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن سیکھ رہا ہے جامع کائنات سے، قرآن سیکھ رہا ہے صاحب قرآن سے، کیا انہیں یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ اور پوچھنے والے بھی یہی تو تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، تو صحابہ میں عمر بھی تو تھے، کہ یا رسول اللہ من قرابت کیوں کہا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی قرابت دار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرا علی، میرا حسن اور میرا حسین اور ان کی اولاد۔ قرآن نے سکھایا محبت اہل بیت۔ اب آؤ کیا شان ہے محبت اہل بیت کی، اور یاد رکھیے یہ محبت جو ہے صرف وفاداروں کو ملتی ہے، غداروں کو نہیں ملتی۔ اسی لیے چند غدار جو ہے محبت کا صرف دکھاوا کرتے، لیکن ان کی محبت بارگاہ علی میں قبول بھی نہیں ہے، بارگاہ سیدہ میں، بارگاہ حسن اور حسین میں قبول ہی نہیں۔ قبول تو سنیوں کی محبت ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، چاہے وہ جتنا دکھاوا کر لے، جتنے آنسو بہا کر ندیاں بہائے، لیکن ان کے آنسو مولا حسین کی توقت پر کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ لیکن ہاں اگر ایک سنی سچا وفادار اہل بیت، وفادار صحابہ اگر غم حسین کے اندر ایک آنسو نکال لیتا ہے تو ایک طرف ان رافضیوں کے 1000 آنسو ہوتے ہیں، اور اس کا ایک آنسو ہوتا ہے حسین کی بارگاہ میں، اس کا ایک آنسو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ سچے آنسو ہے اور وہ دکھاوے والے آنسو۔ لیکن سنیں سیدوں کی محبت کیا، پھر میں عمر کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کے آل کی ایک دن کی محبت، ایک دن کا ذکر کر رہا ہوں، ایک دن کا، کہ آل نبی کے ایک دن کی محبت کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی ایک دن نبی کی اولاد سے محبت کرے تو اللہ رب العزت 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے سیدوں سے محبت کی، جس نے آل رسول سے محبت کی، نبی کے خاندان، نبی کی عطرت سے محبت کی، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ اور سنیں سیدوں کی محبت سے ملتا کیا ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو۔ کس سے کرو؟ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ اپنی نعمت سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ توکل چاہتا ہے، کیا توکل کی دولت چاہتا ہے، توکل اللہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی علم اور حکمت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اگر کوئی حکیم بننا چاہتا ہے وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے۔ یہاں تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بغیر حساب و کتاب جو ہے قبر کے سوالوں میں سے آسانی چاہتا ہے وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے۔ پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں جو کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ محمد مات مؤمنہ۔ حضور فرماتے کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس کی ایمان کی گواہی میں دوں گا، اور وہ ایمان پر مرا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے قیامت کے دن شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا
اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا جب مرتا ہے تو قبر میں جو ہے منکر نکیر جو ہے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کے باغوں کو تیار کر کے رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے, جو میری اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کے حساب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے. اور حضور نے کتنی بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو فرشتے اسے اٹھا کر جنت کی طرف اس طرح لے جاتے ہیں جس طرح ایک دلہے اور دلہن کو بڑی شان کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور یہاں تو قصہ ختم کر دیا, کہتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ محیط اہل بیت کی تربت کی زیارت کیا کرے. جو سیدوں کا غلام ہوتا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے کون آتے ہیں؟ فرشتے. کون آتے ہیں؟ فرشتے. اب کیا بیان کرو کیا نہ بیان کرو سیدوں کی محبت کے حوالے سے. زمانے نے دیکھا ہے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ غلامی اہل بیت کی وجہ سے ملا ہے. غلامی اہل بیت. دیکھیں کتنا بڑا پیارا سودا ہے. کربلا کی طرف چلے, کربلا کی طرف. حسین ابن علی کو روکا کس نے؟ حور نے. پہلے تھے کس کی طرف سے؟ یزیدیوں کی طرف سے. پھر حسین ابن علی نے سمجھایا. جیسی کربلا کا میدان آیا, 10 محرم الحرام شریف آیا, حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا. دیکھیں سیدوں کی ایک لمحے کی محبت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. کربلا آپ سنتے ہوں گے, ہر داستان کربلا میں اگر حر کا نام نہ آئے تو داستان کربلا مکمل نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں لوجک ذرا دیکھیں. پہلے آئے روکا حضرت امام حسین کو اور تھے کس کی طرف سے؟ یزیدیوں کی طرف سے. لیکن حسین نے جیسے ہی خطبہ پڑھا اللہ نے حر کے دل کو بدل دیا. ہاں یزیدیوں تمہیں تمہاری یزیدیت مبارک ہو, میں حسینی قافلے میں شامل ہونے جا رہا ہوں, میں حسینی بننے کے لیے جا رہا ہوں. گئے, پھر جانے کے بعد جو ہے اتنا لڑے جام شہادت نوش فرمایا. اب مجھے بتاؤ کہ جو عین موقع پر دامن یزید کو چھوڑ کر دامن حسین اپنا لے تو 1450 سال کے بعد بھی آج بھی ان کے نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. بے شمار سیدوں کی محبتوں کے حوالے سے قصے کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے قرآن میں سنا, حدیثوں میں سنا, ہم تو 1450 سال کے بعد سن رہے ہیں یہ ساری باتیں. حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا, اس کے لیے قبر کو سجا دی جائے گی, یہ کیا جائے گا, وہ. یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اور ہمارے دلوں میں سادتوں کی محبت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی. اب مجھے بتاؤ کہ 1450 سال کے بعد اگر حضور کی ان کلمات کو سن کر ہم نبی کے اولاد سے پیار کرتے ہیں تو حضرت عمر نے تو محفل میں بیٹھ کر روبرو سنا تھا, روبرو سنا تھا. ہم تو یہاں بھاونگر کے اندر حنفیہ مسجد میں آ کر اور وہ بھی غلامی نبی کی زبان سے یہ باتیں سن رہے ہیں, اور وہاں تو خود حضور بیان کر رہے ہیں اور حضرت عمر وغیرہ سن رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی غلامی نبی بیان کرے تو بات دل میں اترتی ہے تو خود وہ لبوں سے بات نکلتی ہو کہ جس کے لبوں کے حوالے سے امام کہتے پتلی پتلی بولے, ان سکی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں جس کے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی, تو ان لوگوں نے لبے مبارک سے فیش تو فیشن باتوں کو سنا تھا. اب مجھے بتاؤ ان کی محبت سیدوں سے کتنی بڑی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی. اب آؤ سنیں کتنی بڑی, کتنی پیاری, کتنی عظیم. سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت جس کو قرون اولا کہا جاتا ہے, اور قرون اولا کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے, اور قرون اولا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ان دونوں کی خلافت ہے. لیکن خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اگر اسلام کو فتوحات نصیب ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر کے دور کے اندر بے شمار فتوحات اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دور میں عطا فرمائے. حد تو یہ ہے سمندروں میں جا کر حضرت عمر نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے,
اس لیے تو کہا تھا علامہ اقبال نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے کفار بھی کہنے پر جو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج بھی عمر پیدا ہو جائے تو دنیا کے خطے کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا, لہراتا ہوا نظر آئے گا. حضرت عمر کا وہ دور خلافت تھا میرے عزیزوں. کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ سرکار فاروق اعظم کے دور خلافت کو بھی ہم ذکر کریں گے, لیکن عنوان ہمارا سیدوں کی محبت کے حوالے سے. دور خلافت تھا سرکار فاروق اعظم کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فتوحات جتنی مال غنیمت اتنا کثیر تعداد کے اندر مال غنیمت آتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مال غنیمت اتنا آتا تھا تو مشورہ دیا گیا کہ اب جو ہے ہر کسی کے قبیلے کا ایک حصہ متعین کر دیا جائے کہ بھائی اس علاقے والے کو اتنا حصہ, اس علاقے والے کو اتنا, جس کی جتنی محنت ہے, جس کا جتنا جس کے حق میں حصہ اس کو اتنا دیا جائے. اب یہ بات میٹنگ کے اندر طے ہو, مشورہ کرنے والوں نے سرکار فاروق اعظم نے بھی قبول فرما لی. اب بات یہ آئی کہ ایسے تو مدینہ میں اور اطراف کے اندر بے شمار قبائل ہیں, سب سے پہلے کس قبیلے سے ابتدا کیا جائے؟ پڑھ کے بولے نا سبحان اللہ. اس قبیلے سے وظیفہ دینے کے حوالے سے ابتدا کی جائے. اب سب نے کہا کہ اے فاروق اعظم آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں, آپ سردار ہیں, اب سردار دو جہاں ہیں, آپ جو ہیں مومنوں کے سردار ہیں, آپ مومنوں کی امام ہیں, یقیناً آپ ہی کے قبیلے سے آغاز کیا جائے. سردار عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ, سردار میں تو یہاں کا ہوں لیکن سارے عالم کا سردار محمد الرسول اللہ میں سب سے پہلے حضور کا جو قبیلہ ہے, اللہ کے بولے سبحان اللہ, میں آغاز کر رہا ہوں سیدوں کی غلامی کے حوالے سے, کہا کہ حضور کا جو قبیلہ ہے, حضور کا جو خاندان ہے بنو ہاشم, ان سے شروع کیا جائے. حضرت عمر کے زمانے کے اندر جب بھی وظیفے کو تقسیم کیا جاتا, اگر سب سے پہلے کسی خاندان سے ابتدا کی جاتی تو وہ خاندان رسول سے ابتدا کی جاتی. یہ ثبوت ہے حضرت فاروق اعظم کی محبت اہل بیت کا. اب آگے آؤ سبحان اللہ. جب یہ باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ان نالائقوں پر کہ نہ جانے یہ کس لہجے میں اور کس وجہ سے, کس بغض و کینے کی وجہ سے سرکار فاروق اعظم کو اہل بیت کا کردار کہہ رہے ہیں. لیکن سنیں کیا محبتوں کے انداز ہے. پڑھ کے بولے سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت تھا, مدائن جو علاقہ تھا وہ فتح ہوا. اب مال غنیمت آیا, سرکار فاروق اعظم نے حکم دیا کہ مسجد نبی شریف کے اندر سارے مال کو جمع کر دیا جائے. مسجد نبی شریف کے فرش پر سارا مال غنیمت جمع ہو. پھر حضرت عمر نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ جاؤ پورے مدینہ میں اعلان کر دو کہ ہر کوئی اپنا حصہ لینے کے لیے مسجد نبی شریف میں آ جائے. اب مال کے جو ہے آگے عمر بیٹھے ہوئے اور سارے جتنے بھی تھے سب نے اپنی اپنی لائن لگا لی. اب اس لائن کے اندر امیر المؤمنین کا بیٹا عبداللہ بھی ہے. اور یہاں قابل غور بات یہ ہمارے لیے کہ وہ دور کتنا عدل و انصاف والا تھا. آج تو اگر مسلمانوں کا پیسہ جمع کیا جائے یا کچھ بھی نعمت حاصل ہو تو پہلے جو ہماری قوم کا سردار ہوتا ہے اپنا حصہ پہلے متعین کرتا ہے, بعد میں جا کر قوم کے حوالے سے. اور آج الیاذ باللہ ہماری قوم کے لیڈروں کو اللہ ماشاءاللہ کسی کو بھی قوم کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جانے کیا پرواہ ہے, ہماری بیٹی تو محفوظ ہے. لیکن اے بے غیرت انسان سن, تو یہ جملہ کی طرف چھوڑ جا رہا ہے, لیکن سن جو جس قوم کا لیڈر ہوتا ہے قیامت کے دن اس لیڈر کو اس قوم کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اور اگر قیامت کے دن یہی بیٹیاں اگر تیرے حوالے سے سوال کر دے گی کہا کہ اللہ یہ ہمارا لیڈر بنا بیٹا تھا لیکن پھر بھی ہماری اس کو فکر نہیں تھی, بس اپنے بال بچوں اپنے گھر کی فکر تھی. اور اگر اس بچی نے اتنا کہہ دیا اور اگر اللہ کو جلال آ گیا تو تیری ساری نیکیاں ایک طرف ہوگی, اس بچی کی وجہ سے جو اس پر ظلم ہوا ہے تیری قیادت کے اندر اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم کے اندر بھیج دے گا. تو کسی قوم کی قیادت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیجیے گا. سرکار فاروق اعظم کا عدل دیکھے, یہ نہ کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے, تو نے لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ عمر کا زمانہ ہے,
کہ جس کے زمانے کے اندر جنگل کے اندر بھیڑیا اور بکریاں بھی ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں. یہ فاروق اعظم کا دور ہے. یہاں تک فرماتے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. یہ دور تھا حضرت فاروق. میرے بھائی دریائے نیل کا پانی, اشارہ سنے تڑپ کے بولے سبحان اللہ. دریائے نیل کا پانی کسی کے کاغذ کے ٹکڑے سے بہتا نہیں ہے میرے عزیز. کاغذ کے اندر پاور کیوں پیدا ہوا؟ کاغذ کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ یقیناً وہ کاغذ تھا, لیکن تیرا اور میرا لکھنا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن وہ کاغذ جو ہے عدالت کے سلطان عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. ان کے ہاتھ کی برکت سے کاغذ کے اندر اتنا پاور پیدا ہو گیا کہ دریائے دجلہ کے اندر پانی پیدا ہوتا ہوا نظر آتا. جب بندے کے اندر عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے تب اس کے قلم میں بھی پاور پیدا ہوتا ہے. اس لیے نہیں دیکھا کہ جب عمر اپنے چٹائی پر بھی بیٹھ کر اگر کوئی خط کسی سردار تک پہنچا دے, کسی کافر تک پہنچا دے, اس کے پیر کے نیچے سے زمین کیسر جاتی کہ عمر کا خط ہے. یہ پاور تھا اسلام کا. لیکن پاور کیوں تھا؟ عزت اب آئیے بولا نہیں پہلے عزت کو عزت دے. تو یہ پاور کیسے تھا, کس وجہ سے تھا؟ تو بس پاور کیا تھا؟ محبت الہی کا, محبت رسول کا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری صفیں لگی ہوئی. اب سب سے پہلے سب آ رہے ہیں اور اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں. چلتے 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 فاطمہ کا شہزادہ, علی کا پیارا, امام الاسقیاء سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہی. کہا کہ امیر المؤمنین, اللہ رب العزت کے کرم سے جو ہمیں مال غنیمت ملا ہے اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے آپ مجھے عطا فرما دیں. تو حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں شہزادے, ضرور آپ کا جو حصہ ہے وہ میں دوں گا. سرکار فاروق اعظم نے اس مال غنیمت سے 1000 درہم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ حضرت امام حسن کو پیش فرمایا. حضرت امام حسن چلے گئے. پھر حضرت امام حسن کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ امیر المؤمنین ہمیں بھی مال غنیمت سے ہمارا جو حصہ ہے وہ عنایت فرمائے. سرکار فاروق اعظم نے کہا کیوں نہیں شہزادے. بڑی محبت سے 1000 درہم کو اٹھایا, حضرت امام حسین کو عطا فرمایا. دونوں شہزادے چلے گئے. اب باری آئی سگے بیٹے کی. کس کی؟ سگے بیٹے کی. نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر. جیسی باری کا کہ ابا جان مجھے بھی مال غنیمت سے میرا حصہ عطا فرمائے. اب جیسی اتنا کہا کہ بیٹے کیوں نہیں. مال غنیمت سے 500 درہم اٹھائے اور عنایت کر دی. اب لے تو لیے. عبداللہ بن عمر نے سائیڈ میں ہو کر سوچنے لگے. عمر نے پوچھا بیٹے سوچ کیا رہا؟ کہا کہ بابا جان آپ کو لوگ سید العادلین کہتے ہیں, آپ کے عدل و انصاف کے بڑے شہرے ہیں, لیکن آج آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. کون کہہ رہا؟ بیٹا کہہ رہا کہ آج آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. کہا کہ بیٹا بات کیا ہے, وضاحت کر. کہا کہ بابا میں کیا بتاؤں, میرے حضور کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں کے اندر تلوار لہرا کر اسلام کی خاطر کافروں کو قتل کیا ہے اور بڑی قربانیاں پیش کی. اور اس دور کے اندر تو یہ حسن اور حسین بڑے چھوٹے تھے, وہ تو مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے مجھے ان سے کم دیا. تو آج یہ آپ کا عدل و انصاف مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر کم نہیں, اگر اتنا بھی دے دیتے ان کے برابر تو بھی بات مکمل ہوتی. سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹے عبداللہ, بیٹے حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کرے, حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کر. کہا کہ بابا کیوں؟ کہا کہ تو بیٹا عمر کا ہے, وہ بیٹے حیدر کے ہیں. تو بیٹا عمر کا ہے, وہ بیٹے حیدر کے ہیں. تو بیٹا تیری ماں کا ہے, لیکن وہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے بیٹے ہیں. تیری نانی کوئی اور ہے, ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. تیرا نانا کوئی اور ہے, تیرا نانا خطاب ہے,
اور ان کا نانا سارے نبیوں کا امام ہے. سارے نبیوں کا امام ہے. بیٹے ان کا مقابلہ نہ کر. تیری پھوپھی کوئی اور ہے, ان کی پھوپھی حضرت ہانی ہے. تیری خالائیں کچھ اور ہیں لیکن ان کی خالہ ام کلثوم زینب اور رقیہ ہے. تیرے ماموں کوئی اور ہے لیکن ان کے مامے شہزادہ رسول حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہے. اور ان کے تیرے چچا کوئی اور ہے اور ان کے چچا جعفر طیار ہے. ہاں اگر تو نے مقابلہ کرنا ہے میں تجھے 1000 درہم ضرور دوں گا, لیکن لا ان کے نانا جیسا تیرا نانا لے کر آ. لا ان کے بابا علی جیسا تیرا بابا لے کر آ. لا ان کی ماں فاطمہ جیسا تیری ماں لے کر آ. لا ان کی پھوپھی حضرت ہانی جیسی ان کی تیری پھوپھی لے کر آ. لا ان کی خالائیں جیسی حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب جیسی خالائیں لے کر لا. سن بیٹے, تو سب کچھ تو لا سکتا ہے لیکن حسن اور حسین جیسا خاندان نہیں لا سکتا. حسن اور حسین جیسا خاندان نہیں لا سکتا. اور سن, تجھے تو تیرا باپ عمر چونتا ہے اور ان کو سارے نبیوں کے امام چنا کرتے ہیں. اتنا سمجھا کہ بیٹے نے کہا کہ بابا یقیناً آج آپ نے ضرور انصاف کیا, بس میری اوقات اور حد یہی تھی. اب یہاں تو معاملہ ختم ہوا, اب آگے کی بات سنیں. اہل بیت بھی محبت کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کو بھی پکڑ کر رکھتے اور ساتھ جنت بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے. جیسے حسن اور حسین گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے. بابا علی نے پوچھا بیٹو کیوں اتنے خوش ہو؟ کہا کہ بابا آج بات ہی کچھ اتنی بڑی ہوئی. کہا کہ بیٹو ہوا کیا؟ کہا کہ آج حضرت عمر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ہم دونوں آپ کے بیٹے جب گئے انہوں نے ہمیں 1000 درہم دیے لیکن خود کے بیٹے کو جو ہے 500 دیے اور اسے سمجھایا بھی کہ حسن اور حسین کا مقابلہ نہ کرنا. کہا کہ اچھا. تو حضرت علی بھی مسکرا کر فرمانے لگے بیٹے وہ عمر کیوں نہ ایسا کرے کیونکہ وہ جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے. جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ کا نام عمر ہے. یہ بات حضرت علی کی زبان سے نکلی اور کسی نے سن لی اور سننے کے بعد دوڑے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی چوکھٹ پر گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اے عمر تمہیں مبارکبادی ہو. آج میں نے حضرت علی کی زبان سے آپ کی یہ تعریف سنی کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہا کہ عمر جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات سنی اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا, اپنے بیٹے کو بھی دیا اور ایک قاصد سے کہا کہ ساتھ کاغذ اور قلم لے لیا جائے. حضرت عمر دوڑے حضرت علی کی چوکھٹ پر پہنچے, حضرت علی کے مکان پر پہنچے, دروازے پر دستک دی. حضرت علی نے کہا کہ کون؟ کہا کہ آپ کا بھائی عمر آیا ہوا ہے. حضرت علی نے محبت سے دروازہ کھولا. حضرت عمر کو گھر کے اندر داخل فرمایا. جیسے داخل فرمایا حضرت علی نے فرمایا او امیر المومنین میرے دروازے تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے خود حکم کر دیتے. یہ علی کی عاجزی دیکھے, یہ علی کی انکساری دیکھے. آپ اگر خود حکم کر دیتے علی آپ کے دربار میں آ جاتا. حضرت عمر کہنے لگے کہ اے علی اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا یا کوئی دین کا معاملہ ہوتا یا کوئی سیاست کا معاملہ ہوتا یا کوئی فیصلے کا معاملہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں بلاتا, لیکن یہ معاملہ کسی اور کا نہیں, خود مجھ عمر کا یہ معاملہ ہے. کہا کہ امیر المومنین معاملہ کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دے. کہا کہ اے علی آج میں نے کسی اور کی زبان سے سنا کہ تم نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے سامنے میرے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی کہ عمر جنتی چراغوں میں سے چراغ کا نام ہے. حضرت علی مسکرا کر کہنے لگے او عمر یہ میں نے بھی اپنی طرف سے نہیں, میں نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنا ہے. اب حضرت عمر کا مزاج دیکھے, حضرت عمر کی محبت رسول دیکھے اور اہل بیت کی غلامی پر ناز دیکھے. حضرت علی سے کہتے ہیں حضرت عمر اے حضرت علی اب تو اپنے زبان سے کہہ دیا کہ عمر جو ہے جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ کا نام ہے, کیا مجھ عمر کو یہی بات کیا آپ کاغذ کے اندر لکھ کر ضمانت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ آپ کے ضرور دے سکتا ہوں. کاغذ دیا گیا, قلم دیا گیا. حضرت علی نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور لکھا کہ علی ضمانت دیتا ہے کہ علی نے یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے سنی ہے کہ عمر جنتی چراغوں میں سے چراغ
सैयदों की मोहब्बतों को लेकर आया हूँ, सैयदों की उल्फत को लेकर आया हूँ। ये प्यार है हजरत उमर का किससे? सैयदों से। सुभान अल्लाह। आज क्या बातें की जा रही? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इनकी तारीफ पढ़ें, इनकी हिस्ट्री पढ़ें, कैसे बातें अकायद इस कौम ने घड़ लिए, कैसे नजरियात घड़ लिए। सैयदा कायनात के हवाले से ये भी जानते हैं कि उनके चांद, उनके आंचल, उनके दुपट्टे को चांद और सूरज की किरणों ने भी नहीं देखा, लेकिन अकीदा बेवकूफाना कैसा है, जरा ये सुनिए। कहा कि जब सिद्दीक अकबर खलीफा हुआ, सिद्दीक अकबर ने महफिल में देखा, कहा कि देखा कि हजरत अली और हजरत जुबैर मौजूद नहीं, हुक्म दिया कि अली को बुलाया जाए। अब गए कौन? उमर। और जाने के बाद उस घर पर दरवाजों को धक्के दिए जिस घर के हवाले से कि जिसके घर में इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कदर वाले जानते कदर शान इल्म। ये हमारा अकीदा नहीं, ये उन गुमराह फिरकों का अकीदा है। पहले तो दरवाजे पर दस्तक दी, अब जैसे दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर कौन आया? सैयदा। सैयदा जिनके सर के बाल को खुद उनके बच्चों ने नहीं देखा। हसन और हुसैन ने जिंदगी में अपनी अम्मा जान के सर के बाल को कभी नहीं देखा, चांद और सूरज ने ना देखा, वो क्या उमर के सामने आ सकती? क्योंकि उमर गैर महरम है, उमर के सामने कैसे आ सकती है? वो बेवकूफ को अपना अकीदा घड़ने से पहले एक अक्लमंदी से तो थोड़ा काम लेते। कहा दरवाजा खोला और सैयदा बाहर आ गई। हजरत उमर ने कहा कि अली को बुला कर लाओ। अब देखिए, अली को वो हैदर करार भी कहते हैं, शेर खुदा भी कहते हैं, और जो शेर होता है वो कभी बुज़दिल नहीं होता। और यहाँ बुज़दिल आना हरकत को भी अपने अकीदे के अंदर बयान कर रहे। कहा कि जब उमर आ रहे थे उससे पहले अली ने कह दिया था कि सैयदा तू बाहर जाना और मेरे हवाले से कह देना कि अली घर में मौजूद नहीं, बाहर गया हो। तो यहाँ साबित क्या होता है कि अली डर रहे थे। अब शेर खुदा भी किसी से डरते, ये अकीदे इनके देखे। तो सैयदा ने ऐसी कहा कि अली घर पर मौजूद नहीं। अब उमर ने हट धड़नी की, क्या की? हट धड़नी की, यहां तक कि माज़ल्लाह ये जुमले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम किस कौम की चंपुल के अंदर फंसे जा रहे हैं। कहा कि सैयदा के माज़ल्लाह शिकम के अंदर उमर ने घुसा मारा, जिसकी चौखट पर उमर एक नजर उठाकर ना देख सके। क्या उनकी बेटी की जिसके हवाले से हुजूर ने फरमाया कि बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या हजरत उमर को, मुस्तफा को अपना मुंह नहीं दिखाना था? एक पेड़ के अंदर घुसा मारा। उसके बाद हद नहीं की उमर ने, क्या किया पता है? उमर ने हजरत अली के घर को माज़ल्लाह आग लगाई। और इनका अकीदा है कि हजरत सैयदा पाक के हजरत अली के 3 शहजादे थे, एक का नाम हसन था, हुसैन था, एक का नाम मोहसिन था। जब उमर ने घर को जलाया तो उस घर के जलाने के अंदर हजरत मोहसिन की शहादत थी। ये हकीकत, ये नजरिया। मैंने सिर्फ आज एक कड़ी खोली, इंशाअल्लाह मुहर्रम आ रहा है, मैं उनको नंगा करके ना छोड़ूं तो मुझे बताना। मेरे अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे अली के नौकर हैं, हम सच्चे अहले बैत के वफादार हैं। जिसने इतनी बड़ी बात की उस सैयदों के हवाले से, कितनी बड़ी बात। हजरत उमर मिंबर पर बैठे थे और मिंबर पर बैठे थे, इतने में हुसैन आए। कहा कि उमर तेरे बाप का मिंबर नहीं, मेरे बाप का मिंबर है, उतर। क्या कहा? तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का मिंबर है। उमर की आंखों से आंसू आ गए, नीचे उतरे, इमाम हुसैन को बोल नहीं दिया और लेकर चूमा चाटा। और चाटने के बाद कहा कि हुसैन की सच्ची बात है, ये मेरे बाप का नहीं, तेरे ही बाप का मिंबर है। फिर आपने जो अपनी पगड़ी को उतारा और सर के बाल को पकड़ कर कहा, बेटे हुसैन, आज उमर के सर पर जो इज्जत के बाल है वो भी तेरे बाप दादाओं के सदके की वजह से है। जो गुलामी अहले बैत पर नाज करते हैं, ये लोग कैसी लोग बकवास कर रहे हैं। अलियाज़ु बिल्लाह। मेरे अजीज साथियों, हजरत उमर की मोहब्बत के किस्से बड़े तवील हैं, बेशुमार बातें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अहले बैत के हवाले से, लेकिन एक दो बातें शामिल कर दो, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। सरकार फारूक आजम को किस हद तक सैयदों से प्यार था। करबला की दास्तान आपने सुनी है।
کربلا کے اندر حضرت امام حسین کی بیوی تھی جن کا نام آپ جانتے ہوں گے شاید، کیا نام تھا؟ حضرت سیدہ شہر بانو۔ آپ بتا دیں آپ کو کہ سیدہ شہر بانو حسین ابن علی کو ملی کہاں سے؟ جس سیدہ شہر بانو کے نام سے وہ جو ہے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سیدہ، ذرا حدیث یہ بھی تو پڑھ کے سیدہ شہر بانو حسین کو عطا کس نے فرمائی ہے؟ جب ایران پر مسلمانوں نے فتح یابی کا جھنڈا لہرایا تو ایران سے مال غنیمت آیا اور تقسیم ہوا، اور اس مال غنیمت کے اندر ایران کی شہزادی بھی تھی جن کا نام تھا شہر بانو۔ اب فیصلہ ہوا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اب اس کے لیے انتخاب بھی کسی بادشاہ کے بیٹے کا کیا جائے۔ اب لوگوں سے پوچھا حضرت عمر نے کہ یہ جو ایران کی شہزادی ہے اس کو کس کی زوجیت کے اندر، کس کے نکاح کے اندر دیا جائے؟ اب لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ابھی تو آپ ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ امیر المؤمنین، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی ان کا نکاح کرا دو، آپ جو ہیں ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو تمہارا امام ہوں، میں اس کا نکاح جنت کے امام کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں، جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ کس کے ساتھ؟ کہا کہ ابھی جنتی جوانوں کے سردار وہ ہے جو حضور کے لبوں سے ہم نے سنا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار میرا بیٹا حسن اور حسین ہے، میں اس کا نکاح سردار دو جہاں کا سردار بیٹا حسین ابن علی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ حضرت علی کے پاس پہنچے اور علی سے کہا کہ علی سنو، بات یہ ہے کہ ایران فتح ہوا اور اس میں یہ شہزادی ایران کی آئی ہے اور آپ کا بیٹا شہزادہ حسین ہے، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جائے، پھر ان کا نکاح ہوگا۔ یہ ہے عمر کا، یہ ہے عمر کہ جس کو سیدوں کی غلامی پر ناز تھا، جس کو سیدوں کی عقیدت پر ناز تھا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو ہے ہمیں بہکایا جا رہا ہے اور نام نہاد جو ہے باتیں بیان کر کے جو ہے بہکایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی بات، سڑک کے بولے سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر جتنے سادات ہیں، جتنی علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اولاد کب ہوگی؟ جب نکاح ہوگا، نکاح کے بغیر اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ سارے سیدوں کا باپ علی ہے، سارے سیدوں کی ماں فاطمہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کو سیدہ کے ساتھ نکاح کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ نسل سید یہاں تک پہنچی، اس میں کردار حضرت عمر کا بھی ہے۔ اور سید بڑا احسان مند ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا، اور جو احسان فراموش ہو وہ کما حقہ سید ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ حضرت علی تو ہے کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ مشورہ کیا کہ سب نے تو رشتے ڈالے، اب ایک علی چھوٹ رہا ہے، چلو نا علی کو ہم مشورہ دیں کہ وہ سیدہ کے نکاح کے حوالے سے، ان کے ساتھ شادی کے حوالے سے جو ہے بات حضور کے بارے میں پیش کریں۔ حضرت علی کو مشورہ دینے والے ذات عمر کیے گئے۔ پھر جب نکاح ہو گئی مسجد نبوی شریف کے اندر تو بلند بلند آواز سے جس ذات نے حضرت علی کو مبارک بادیاں دی وہ ذات بھی حضرت عمر کی ہے، وہ ذات بھی حضرت عمر کی ہے، وہ ذات بھی حضرت عمر کی ہے۔ اس طرح بے شمار محبتوں کے قصے حضرت عمر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے لاکھ گمراہ آ جائے لیکن ہمارا عقیدہ مسلم اور مضبوط ہونا چاہیے جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ۔ دیٹس آل، چاہے جو بھی بکواس لوگ کرے، جو بھی باتیں کرے، ہمارا عقیدہ مسلم مضبوط ہے۔ الحمدللہ سادات جو ہے وہ صحابہ کے وفادار ہیں اور صحابہ اہل بیت کے وفادار ہیں،
اور کبھی ان کے دامن کو انشاءاللہ مولا تعالیٰ نہیں چھوڑیں۔ اب آؤ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی محفل میں ہم بیٹھے، مختصر اس میں بھی آپ کو سیدوں کی محبت کے حوالے سے جھلک کی بتاؤں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے 26 ذی الحجہ کا ذکر فرمایا، کسی نے 28 کا ذکر فرمایا، کسی نے یوم المحرم الحرام کا ذکر فرمایا۔ لیکن الحمدللہ ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، لیکن دیوانوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ عمر کے نام کے محفلوں پر سجا دیتے ہیں۔ تو سرکار فاروق اعظم کی شہادت 26 ذی الحج کو بھی ہے، جس تاریخ میں آج ہم موجود ہیں۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ تھا، اب چونکہ حضرت عمر کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہادت ملنی ہے، اور آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اور ان کو یقین اس وقت ہوا کہ جب احد کے پہاڑ پر کے بولے سبحان اللہ، احد کے پہاڑ پر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، اور علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور حضور بھی تھے۔ حضور نے اس احد کے پہاڑ سے فرمایا تھا، او احد کے پہاڑ ذرا ساکن ہو جاؤ، تجھ پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تجھ پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ جو صدیق ہے وہ حضرت ابوبکر ہے، اور جو 2 شہید تھے اس میں سے ایک کا نام حضرت عمر ہے اور ایک کا نام حضرت عثمان بن عفان۔ یقین کرنے کے لیے شہادت کے لیے اور دعا بھی کرتے تھے۔ اب شہادت کا سبب کیا بنا، ذرا دیکھیں کیسا سبب بنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی، اور وہ ہے چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ کیا؟ چکیاں بنانے کا اس کا ایک بہترین کام تھا، اس کے پاس کاریگری۔ اب وہ چکی بنا کر بیچتا تھا، اس میں سے 4 درہم، کیونکہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ان کو دیا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک بار حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا، اور چونکہ وہ عقیدے کے لحاظ سے تھا مجوسی، آپ کی پرستش کرنے والا تھا، کافر تھا، لیکن غیرت کی انتہا دیکھے لوگوں کی گمراہی کی، کہ اگر عمر سے دشمنی کرنی ہے، سنیے گا اس جملے کو، اگر عمر سے دشمنی کرنی ہے تو اگر عمر کو قتل کرنے والا مجوسی بھی ہو تو معاذ اللہ رب العالمین اس کے نام کے پیچھے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کو عقیدے سے یاد کرتے ہیں۔ مجوسی کو بھی حضرت عمر کے بغض کی وجہ سے عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے، کیوں کہ اس نے عمر کو قتل کیا۔ ایسی قوم سے اللہ ہمیں بچائے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اتنی محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، اور میرا جو آقا ہے جس کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے وہ مجھ سے 4 درہم لے لیتا ہے، آپ میرے اس دینے کے اندر کچھ تخفیف کر دیں، ان کو کچھ مشورہ دیں کہ بھائی اپنے غلام سے کم لیا کرو تاکہ اسے بھی کچھ ملا کرے۔ تو حالانکہ حضرت عمر مغیرہ بن شعبہ کو کہنے والے تھے، لیکن پہلے آپ نے اس غلام کو ایک گناہ سے روکا۔ وہ کیا تھا؟ کہا کہ کبھی بھی اپنے مالک کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی بات کی تو اس کے دل پر جا لگی۔ اب وہ کافر تھا اور شہادت حضرت عمر کا مقدر تھا، اس نے ٹھان لی کہ جب تک عمر کو قتل نہیں کروں گا معاذ اللہ تب تک چین میں سانس نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ 26 ذی الحج یا 28 ذی الحج وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اسی ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ کیا اور کئی بار کیے، اور جیسی بار کیے تو حضرت عمر جو ہے اسی حالت کے اندر مصلی پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو گود میں لے لیا، اور گود میں لیا اس وقت تھوڑے وقت کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہوئی، جیسی آنکھ کھولی سبحان اللہ کیا نماز سے محبت ہے۔ کہتے کیا میں نے نماز مکمل کر لی تھی، کیا میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ اب اس نماز کے بعد جیسے دوسری نماز کا وقت آیا، حضرت عمر کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے نماز کو ترک نہ فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قاتلانہ حملے کے بعد بھی جسم پر زخم ہے پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹ رہی۔ آج اگر باہر چلچلاتی دھوپ کی شدت بڑھ جائے میری قوم نمازوں کو چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم اپنی خوشی اور غمی کے اندر نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، اور حضرت عمر ہے کہ نماز کے دامن کو آپ نے
نماز کو نہیں چھوڑا. اب ہوا کیا؟ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت علی وغیرہ سب آئے. اب دیکھیں کیا خوف خدا. کون عمر ہے جس کو مصطفیٰ نے جنتی چراغ کہا، جو عشرائے مبشرہ میں شامل ہے، جو قطعی یقینی جنتی ہیں، اور جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ سچا جہنمی ہے، جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جس کو جو ہے جس کو فاروق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کی فاروقیت کے جلوے قرآن بیان کرے. اور سب سے بڑی بات، پورے صحابہ کی جماعت حضرت عمر کی ذات وہ ہے، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے عین مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی کہیں. ایک بار حضرت نبی پاک کے ساتھ حضرت عمر جو ہے اللہ کے حرم میں تھی، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو جائیں نماز بنائیں. یہاں عمر کی زبان سے نکلا، کیا قربت ہے رب کی بارگاہ میں، کیا اللہ کی محبت ہے حضرت عمر سے. جیسے الفاظ عمر کی زبان سے نکلے اسی ہی الفاظوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اسی الفاظ کے اس طرح بے شمار آیتیں پردے کے حوالے سے جہاں حضرت عمر نے مشورہ دیا اور وہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اتنی بڑی ذات کی جس کے مشوروں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہو، لیکن خوف کتنا. آپ کا فرمان ہے کہ اگر آسمان سے یہ ندا کوئی کرے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں اور ایک ہی شخص جنتی ہے، عمر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ وہ جنتی ہے. یہ دوسرا جملہ سن لیں میرے بھائی، یہ عمر کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ ندا ہو کہ سارے لوگ جنتی ہیں، ایک ہی شخص جہنمی ہے، عمر کہتے ہیں کہ میں رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہو. عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں اپنے گھر کا ایک دمبا ہوتا، میرے گھر والے مجھے کھلاتے، موٹا کرتے، کوئی مہمان آتا تو مجھے کاٹ دیتے، کاٹ کر کھا جاتے اور کھانے کے بعد غلاظت کے نکالنے کے مقام سے مجھے نکال دیتے. کاش میں کوئی چیز کا ہوتا، کاش میں دن کا ہوتا. حد یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور کوئی عذاب کی آیت پڑھتے تو آپ جو ہے نماز کی حالت میں بے ہوش ہوتے. اتنا خوف اور خشیت میرے عزیز سنیں. جیسے ہی قاتلانہ حملہ ہوتا 3 دن تک جو ہے آپ علی رہے، بیمار رہے، اور تیسرے دن آپ کی شہادت ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ 26 یا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو سرکار فاروق اعظم پر 25 کو حملہ کیا گیا، 24 کو حملہ کیا گیا، 26 کی آپ کو شہادت ہوئی، یا 26 پر آپ کو حملہ کیا گیا، 28 پر آپ کو شہادت ہوئی، اور یا تو 28 پر آپ کو حملہ کیا گیا، یکم محرم الحرام پر آپ کی شہادت ہوئی. یہ تینوں جو ہیں مورخین نے باتیں ذکر فرمائی. لیکن بات کیا، جب آپ علی تھے تو لوگ آپ کی جو ہے طبیعت کو پوچھنے کے لیے آتے تھے. حضرت علی دیا، حضرت فاروق اعظم زارو پتہ رو رہے، آنسو بہا رہے. حضرت علی نے کہا کہ عمر کیا کوئی تکلیف ہے جسم میں؟ کہا کہ علی نہیں، جسم کی تکلیف سے نہیں رو رہا ہوں. کہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی اب میرا دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہے، اب میں دنیا سے نکل کر قبر کی منزل کی طرف جا رہا ہوں اور قبر سے آخرت کی طرف جا رہا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں اے علی رونا اس لیے کہ کہیں قبر کے اندر اگر اللہ نے مجھے عذاب دیا تو میرا کیا بنے گا، آخرت کے اندر اللہ نے میری پکڑ فرما لی تو میرا کیا بنے گا. کہ ان کی عاجزی اور انکساری اور خوف خدا. میرے بھائیو آج ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ غلامی صحابہ اور غلامی اہل بیت کے نعرے ہیں، لیکن سیرت یزیدیوں سے ہماری کوئی دور نہیں. ابھی موسمی حسینی نکلیں گے میدان میں، صبح کو شراب پیئیں گے، شام کو حسین کا نام جپیں گے.
تیری حسینی تجھے مبارک ہو. اسی حسینیت کو کربلا والے حسین سے کوئی نسبت نہیں. ہم سچے حسینی ہیں, لیکن حسین کی تعریف پر سرکار امام حسین نے کیا کیا, کربلا میں کیا کیا کہ جو محنتیں سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان, اپنے بابا حضرت علی اور حضور نے اور سارے صحابہ نے جتنی محنتیں کر کے اسلام کو چپے چپے تک پہنچایا, اسی اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا. اس لیے اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ حضرت امام حسین نے قربان کر دیا. کیوں؟ کوئی اختلاف کیا تھا حضرت امام حسین کا؟ جو حسین صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, جو حسین عمر کے زمانے میں عمر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, جو حسین اسی خاندان کا یزید فرد ہے جس خاندان کے حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی کا بھی تعلق بنو امیہ سے ہے اور یزید ولید کا بھی تعلق بنو امیہ سے. تو ایک بنو امیہ کے شخص حضرت عثمان کے ہاتھ پر حسین بیعت کر رہے, لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں. تو جھگڑا کیا تھا؟ کیا خاندان کا جھگڑا تھا؟ نہیں. اگر خاندان کا جھگڑا ہوتا تو حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے حسین, کیونکہ وہ بھی بنو امیہ سے تھے. لیکن خاندان کا جھگڑا نہیں تھا, کردار کا جھگڑا تھا. کردار کا بگاڑ تھا, اخلاق کا بگاڑ تھا. آج سیدنا فاروق اعظم کے جشن میں آنے والے لوگوں, اگر ہم نے کربلا کی حقیقت کو نہ سمجھا تو ہم سب کچھ تو ہو سکتے لیکن سچے حسینی نہیں ہو سکتے. کربلا صرف ہمیں کھانا پینا نہیں سکھا رہی, کربلا ہمیں سکھا رہی کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے, یزیدیت کیا ہے, حسینیت کیا ہے. ایک رستہ دکھا دیا حضرت امام حسین نے ہمیں. اور یاد رکھیے, حضرت امام حسین کی جنگ یزیدیوں سے صرف یہی تھی کہ یزید شرابی تھا, یزید جواری تھا, یزید زانی تھا, یزید بے حیا تھا, یزید بے نمازی تھا. اگر یزید سچا سچا اور اچھا ہوتا تو حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے. اب مجھے بتاؤ کہ جھگڑا تو یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے شراب کے خلاف جنگ کی ہے. اس کے خلاف بولیے گا, یہ یزید کے خلاف تو ہے ہی ہے, لیکن پسے پشت شراب کے خلاف کربلا کی جنگ ہے, جوئے کے خلاف کربلا کی جنگ ہے, زنا کے خلاف کربلا کی جنگ ہے, سود خوری کے خلاف کربلا کی جنگ ہے, بے حیائی کے خلاف کربلا کی جنگ ہے. اور جو مسلمان صبح سے شام تک انہی کاموں کے اندر مشغول ہو تو گویا کہ وہ حسینیت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت امام حسین کو جنگ کا اعلان کر رہا ہے. حقیقت سمجھے کربلا کی اور سیدوں کی محبت کے حوالے سے جو صحابہ کی کردار تھا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. لاکھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بہکانے کی کوشش کرے, ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی تعلیمات کو پیش کرے. ہم نے کچھ نہیں سننا, حضور نے ہمیں واضح بتا دیا کیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. اور جو کشتی تران چلانے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کشتی ستاروں کے بغیر چلتی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ جو یہ سمندر ہے, یہ جو دنیا ہے وہ سمندر ہے, اور سمندر پر چلنے والی کشتی اہل بیت ہے, اور آسمان پر چمکنے والے تارے صحابہ ہے. تو نہ ہم نے کشتی کو چھوڑنا ہے نہ ہم نے ستاروں کو چھوڑنا ہے. جس نے ستاروں کو چھوڑ دیا وہ بھی ڈوب گیا, اور جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ بھی ڈوب گیا. الحمدللہ ہم کشتی کو بھی ماننے والے ہیں, ستاروں کو بھی ماننے والے ہیں, اور انشاءاللہ ان دونوں کو لے کر چلیں گے تو ہماری کشتی منزل مقصود تک پہنچے گی. اور بڑے جھوم کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لے کر, ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ لے کر بڑی شان کے ساتھ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک ہاتھ میں علی کا دامن لے کر, ایک ہاتھ میں عمر کا دامن لے کر جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور الحمدللہ شان کے ساتھ